بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الجمعہ، حدیث نمبر 874، 75 اور 76۔ جمعے کی نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کے لیے چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت چھوڑ دو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، کہا کہ ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے ربیعہ بن حارث کے غلام عبد الرحمن بن حرمزہ ارج نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی، یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے، لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن۔ حدیث نمبر 877، اردو ترجمہ۔ جمعے کے دن نہانے کی فضیلت اور اس بارے میں بچوں اور عورتوں پر جمعے کی نماز کے لیے آنا فرض ہے یا نہیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی اور ان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 878، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسماء نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جویریہ بن اسماء نے امام مالک سے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، بھلا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے فرمایا، مشغول ہو گیا تھا، واپس آتے ہی اذان کی آواز سنی، اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ غسل نہ کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا وضو بھی؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 879، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مالک نے صفوان بن سلیم کے واسطے سے خبر دی، انہیں عطا بن یسار نے، انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ حدیث نمبر 880، اردو ترجمہ۔ جمعے کے دن نماز کے لیے خوشبو لگانا۔ ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حرمی بن عمارہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے ابو بکر بن منقدر سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن سلیم انصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، میں گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے۔
عمرو بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے، لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہے یا نہیں، لیکن حدیث میں اسی طرح ہے۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو بکر بن منقدر محمد بن منقدر کے بھائی تھے اور ان کا نام معلوم نہیں، ابو بکر ان کی کنیت تھی۔ بکیر بن اشجر، سعید بن ابی حلال اور بہت سے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں، اور محمد بن منقدر ان کے بھائی کی کنیت ابو بکر اور ابو عبداللہ بھی تھی۔ حدیث نمبر 881، اردو ترجمہ۔ جمعے کی نماز کو جانے کی فضیلت۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن عبد الرحمن کے غلام سمی سے خبر دی، جنہیں ابو صالح سمان نے انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 882، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شیبان بن عبد الرحمن نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بزرگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا، آپ لوگ نماز کے لیے آنے میں کیوں دیر کرتے ہیں؟ اول وقت کیوں نہیں آتے؟ آنے والے بزرگ نے فرمایا، دیر صرف اتنی ہوئی کہ اذان سنتے ہی میں نے وضو کیا پھر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی کہ جب کوئی جمعے کے لیے جائے تو غسل کر لینا چاہیے؟ حدیث نمبر 883، اردو ترجمہ۔ جمعے کی نماز کے لیے بالوں میں تیل کا استعمال۔ ہم سے عادب بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے سعید مقبری سے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ ابو سعید مقبری نے عبداللہ بن ودیہ سے خبر دی، ان سے حضرت سلمان فارسی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، اور اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 884، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی کہ طاؤس بن کیسان نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن اگرچہ جنابت نہ ہو لیکن غسل کرو اور اپنے سر دھویا کرو اور خوشبو لگایا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، غسل کا حکم تو ٹھیک ہے لیکن خوشبو کے متعلق مجھے علم نہیں۔ حدیث نمبر 885، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حشام بن یوسف نے خبر دی کہ انہیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم بن میسرہ نے طاؤس سے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے جمعے کے دن غسل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا، تو میں نے کہا کہ کیا تیل اور خوشبو کا
استعمال بھی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجمعہ کی حدیث نمبر 874 سے 885 تک کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔